ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب نہیں پسند فرماتے، لا یحب نہیں پسند فرماتے، اللہ اللہ، لا یحب اللہ اللہ تعالی نہیں پسند فرماتے، الجہر اظہار کرنا، اعلان کرنا، جہر اونچی آواز کو کہتے ہیں، بلند آواز بلند کرنا، ظاہر کرنا، اظہار کرنا، نمایاں کرنا، بالسوء سوء بری، من القول بات، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالی برائی کی بات کا اعلان کرنا پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالی برائی کی بات کا اظہار کرنا، اس کو نمایاں کرنا پسند نہیں فرماتے، الا سوائے من جس شخص پہ ظلم ہوا ہو، الا من ظلم سوائے جس شخص پر ظلم ہوا ہو یا سوائے اس کے جو مظلوم ہو، وکانا اور ہیں اللہ اللہ تعالی سمیعا سننے والے، علیما جاننے والے، وکان اللہ سمیعا علیما اللہ تعالی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالی برائی کی بات کا اعلان کرنا، اس کو ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتے، الا سوائے من ظلم اس شخص کے جس پر ظلم ہوا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما اللہ تعالی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ انسان کے اندر بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، عیوب ہوتے ہیں، انسان خامیوں اور عیوب سے بھرا ہوا ہے، تو کسی شخص کے اندر کوئی عیب یا خامی دیکھ کر، برائی دیکھ کر اس کا اعلان کرتے پھرنا، لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے پھرنا، اس چیز سے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت منع فرما رہے، اللہ یہ پسند نہیں فرماتے۔ ہاں ایک شخص کو اجازت ہے کہ وہ کسی شخص کی برائی کا اظہار اعلان کر سکتا ہے اور وہ مظلوم ہے، اگر کسی شخص پہ ظلم کیا گیا ہے تو وہ ظالم کے ظلم کو کھل کر بیان کر سکتا ہے، وہ ظالم کے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے، اس سے بدلہ لے سکتا ہے، آج کل کی اصطلاح میں عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتا ہے، پولیس میں اس کی رپورٹ کر سکتا ہے، تو لا یحب اللہ، باقی کسی کا عیب، کسی کی خامی اس کو نمایاں کرتے پھرنا، اس کو ظاہر کرنا، لوگوں کو بتاتے پھرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صورتوں میں اس کو غیبت اور بعض صورتوں میں اس کو بہتان اور الزام بھی قرار دیا ہے، اور غیبت کے بارے میں تو ہم کسی کی خامی دیکھ کر لوگوں کو بتانا غیبت ہے، اور اس کے بارے میں تو قرآن کریم میں ہم نے پڑھا ہے کہ کسی کا بھائی فوت ہو گیا ہو، لاش پڑی ہوئی ہے، تو بجائے اس لاش کا احترام اور اکرام کرنے کے غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کی لاش کا گوشت کاٹ کے کھانا، اس کا گوشت کاٹ کر کھانا، کسی کی غیبت کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند فرماتا ہے کہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے، یہ غیبت کے بارے میں آیا ہے۔ تو لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کسی کا عیب، کسی کی خامی دیکھ کر اس کو آج کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، آج کل کچھ الفاظ ہمارے ہاں عام ہو چکے ہیں اور ان الفاظ سے ہمیں بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ ہے کسی کی کوئی خامی، کسی کا کوئی عیب وائرل کر دینا، کہتے ہیں نا یہ چیز بڑی وائرل ہو گئی ہے آج کل، پھیلا دینا،
لوگوں تک اس کو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہم جدید دور میں سوشل میڈیا سے بہت زیادہ منسلک ہو گئے. ہم چن چن کر لوگوں کی چیزیں کہیں سے نکال کر اسے وائرل کرتے ہیں، اسے ایکسپوز کرتے ہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کسی کی برائی کو ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الستار. الستار کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگوں کے عیوب اور خامیاں دیکھتا ہے اور ان کو چھپا دیتا ہے اور ان پر پردہ ڈال دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من ستر مسلما، جس نے کسی مسلمان کا کوئی عیب دیکھا اور اس کو چھپایا اور اس پر پردہ ڈالا اور اسے لوگوں کے سامنے ظاہر و نمایاں نہ کیا، تو سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ برائی کی بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتے. ہاں اصلاح کر دی جائے، جس شخص کے اندر چیز ہے اسے آہستہ سے خود بتا دیا جائے یا کسی ذریعے سے اس کو کہلوا دیا جائے تاکہ اس کی خامی اس کے سامنے آ جائے اور اس کو درست کر لے، اس کو درست کر لے. ہاں اگر ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو پہنچنے کا اندیشہ ہے، جس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، پھر اس کو کسی نہ کسی مناسب شکل کے اندر ظاہر کیا جا سکتا ہے. الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں. ان اگر تبدو، تم ظاہر کرو، خیرن کسی بھلائی کو، ان تبدو خیرن اگر تم کسی بھلائی کو ظاہر کرو، او یا تخفوہ تم اسے مخفی رکھو، تم اس کو چھپاؤ، تم اس کو پوشیدہ رکھو، او یا تعفو تم درگزر کرو، عن سوء کسی کی تکلیف سے، عن سوء کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے، شر پہنچے، تم اس سے درگزر کرو. فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی کانا ہیں، عفواً درگزر فرمانے والے، قدیرا قدرت رکھنے والے. تو بے شک اللہ تعالی درگزر فرمانے والے ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں. پچھلی آیت میں تھا ہاں ظالم کے خلاف آواز بلند کی جا سکتی ہے اور اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس سے بھی اگلا درجہ، جس کو احسان کا درجہ کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ او تعفو عن سوء، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر اس کی برائی اور اس کے ظلم سے درگزر کر لیا جائے. یہ اس سے بھی اچھی صورت ہے. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے. کیوں؟ فإن اللہ کان عفوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، وہ درگزر فرما دیتے ہیں. اور بلکہ قدیرا، قدرت رکھنے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ انسانوں کی خطاؤں کوتاہیوں سے درگزر فرما دیتے ہیں. چاہیں تو فوراً پکڑ فرما سکتے ہیں، چاہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ فرما سکتے ہیں، پوری قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں. تو اگر تم بھی کر لو تو زیادہ بہتر ہے. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، خیرن کسی بھلائی کے کام کو، کسی خیر کو، او تخفوہ یا تم اس کو مخفی رکھو، پوشیدہ رکھو، او تعفو یا تم درگزر کرو، عن سوء کسی کی تکلیف سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی کانا ہیں، عفواً درگزر فرمانے والے، قدیرا قدرت رکھنے والے، قدرت کے باوجود درگزر فرمانے والے، معاف فرما دینے والے. ان الذین، ان بے شک، پچھلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ
ہم نے منافقین کا تذکرہ پڑھا پچھلے پارے کے آخر تک، تقریباً 1 پاؤ وہ سلسلہ چلتا رہا منافقین کا، شاید اس سے بھی بلکہ زیادہ تھا۔ اب یہاں سے منافقین کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اہل کتاب کے بارے میں، اور یہ بہت تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چھٹا پورا پارا اہل کتاب کا تذکرہ چلتا رہے گا۔ اہل کتاب میں سے بھی خاص طور پر یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہود کے بارے میں، پھر تھوڑا سا آگے چل کر نصارہ کے بارے میں بھی گفتگو شروع ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ یہود کے بارے میں ابھی بات شروع ہو رہی ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکفرون، انکار کفر کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ، بے شک جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے جتنے بھی مشرکین تھے، اور آج بھی دنیا کے اندر کفار کی اکثریت وہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں۔ دیکھیں مشرکین بیت اللہ کا حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، سارا کچھ تو اس نسبت سے کرتے تھے نا کہ اللہ کا گھر ہے، پوری دنیا میں اس پر فخر کرتے تھے، اس بنا پر کرتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کے مجاور ہیں اور اس کا خیال رکھنے والے اور حاجیوں کو پانی پلانے والے۔ اللہ کی ذات کا انکار نہیں تھا، اللہ کی صفات کا انکار تھا، اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ کفر سے تعبیر کیا گیا۔ وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ فرمانے والے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قیامت کا دن، لیکن وہ اس کا انکار کرتے تھے، اس چیز کا وہ انکار کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں، وہ اللہ کی نازل کردہ وحی کا انکار کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، بلکہ 9ویں پارے میں ہم پڑھیں گے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر یہ آپ کی طرف سے ہے، اب دیکھیں نا اللہ کو مانتے تو کہہ رہے ہیں نا، اور ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی جو بارش برسانی ہے برسا، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ یہ وہ دعا کر رہے ہیں ایک طرح کی، اپنے حق میں تو بد دعا ہے ان کی، تو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزوں کا جو اللہ کی ذات سے متعلق اس کا انکار کرتے تھے، اللہ کی وحی کا انکار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں اس چیز کا انکار کرتے تھے۔ وہ اس چیز کا وہ کہتے تھے ہمارے جو یہ ہیں نا یہ کروا لیں گے سارے بہت سارے کام، ہمارے جو مشرک جو بت ہیں ہمارے، اور ان کو اللہ کے ساتھ پھر شریک کرتے تھے تو شرک کے مرتکب بھی ہو جاتے تھے۔ کفر ان کا تھا اس طرح، اللہ کی ذات کی کچھ صفات کا انکار کرنا، یہ ان کا کفر تھا۔ یکفرون باللہ، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے تھے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور کفر اس معنی میں اللہ کی کچھ صفات کا انکار، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، اچھا یہ گفتگو چونکہ ان کے بارے میں ہے، یہود کے بارے میں ہے، اور یہود اہل کتاب ہیں، یہود اہل کتاب ہیں، تو ان کا جو کفر ہے وہ اللہ رب العزت کے رسولوں کا انکار کرنا ہے، اللہ کی وحی کا انکار کرنا ہے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنا ہے۔ دیکھیے جی، وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، أَن يُفَرِّقُوا، کہ وہ تفریق کریں، بین اللہ کے درمیان، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں،
اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، یعنی اللہ کے کچھ رسولوں کو مانیں کچھ کو نہ مانیں، اللہ کے کچھ رسولوں کو مانیں کچھ کو نہ مانیں۔ یہود کو دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ یہ تفریق ہے بین الرسل، رسولوں کے درمیان یہ تفریق ہے، کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا۔ وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا کہ وہ تفریق کریں بین اللہ اللہ کے درمیان ورسلہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں ببعض بعض پر، وَنَكْفُرُ اور ہم انکار کرتے ہیں ببعض بعض کا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ ببعض ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر، وَنَكْفُرُ ببعض اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا۔ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں ان يَتَّخِذُوا کہ وہ اپنائیں بین ذالک اس کے درمیان کا سبیلا راستہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا راستہ اپنائیں اور اختیار کریں۔ درمیان کا راستہ کیا ہے؟ کچھ کو مان لیا کچھ کو نہ مانا۔ گویا ایمان کا فیصلہ وہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق کرنا چاہتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ کس کو نبی ماننا ہے کس کو نہیں ماننا اس کا فیصلہ اللہ نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا کہ کس کو نبی ماننا ہے اور کس کو نبی نہیں ماننا، اس کا فیصلہ اللہ نہیں، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وہ اس ایمان اور کفر کے درمیان کا ایک راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک یہ جو کسی نبی کو نہ ماننا، اس کو اللہ نے جو کافر قرار دیا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں یار وہ باقی نبیوں کو تو مانتے ہیں نا، اگر ایک نبی کا انکار کرتے ہیں نہیں مانتے ایک نبی کو تو کیا فرق پڑا اس سے؟ فرق پتہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کا اس وقت مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا فیصلہ ہم کریں گے کہ یہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ چنانچہ ہم نہیں مانتے اس کو کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرا رسول ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس کا فیصلہ اللہ نہیں، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، یہ کفر ہے۔ تم کون ہوتے ہو جس کو رسول اللہ بنائیں اور اس کا انکار تم کرو؟ اولئک تو یہ لوگ ہم الکافرون کافر ہیں، حقا پکے، اولئک ہم الکافرون حقا یہ پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اولئک ہم الکافرون حقا یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا اور اسی لیے نا جو ہمارا بنیادی ایک عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا۔ اگر ہم کسی ایک نبی یا رسول پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہم کرنے لگے ہیں کہ اس کو رسول تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو یہ تو عین کفر ہے، یہ تو عین کفر ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا، جس کو کہہ دیا یہ میرا رسول ہے، اب اس پر ایمان لانا لازمی اور قطعی اور ضروری ہے کہ ہاں یہ رسول، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اولئک هم الکافرون حقا ارے یہ تو پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین ایسے کافروں کے لیے عذابا مہینا رسوا کرنے والا عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب۔ والذین اور جو لوگ
آمنو ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، تمام کے تمام رسول، اس کے اندر نبی بھی شامل ہیں، انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے رسول، ان میں سب رسول میں سب شامل ہیں، ان کی حتمی تعداد اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، غالباً یہ کسواں پارہ ہے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض نبیوں کا تذکرہ ہم نے آپ پر کیا ہے اور بعض کا تذکرہ ہم نے آپ پر بھی نہیں کیا، بعض کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے واقعات ہم نے آپ کو بھی نہیں بتائے۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض ایسے بھی ہیں، لیکن جتنے بھی آئے ان کی حتمی تعداد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے، اور باقی جن کا ہمیں نہیں بھی پتا لیکن اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہمارا غائبانہ طور پر ان پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور وہ تفریق نہیں کرتے، بینا درمیان، احد کسی ایک کے بھی، منہم ان میں سے، ولم یفرقوا بین احد منہم اور وہ ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ اولئک وہی لوگ، سوف جلد ہی، یؤتیہم اللہ ان کو دیں گے، اجورہم ان کے اجر، سوف یؤتیہم اجورہم جلد ہی اللہ ان کو ان کا اجر دیں گے، سوف یؤتیہم اجورہم جلد ہی اللہ ان کو ان کا اجر دیں گے، وکانا اور ہیں اللہ تعالی، غفوراً بخشنے والے، رحیمہ رحم فرمانے والے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ ہم اللہ کی ذات پر پورا ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں کو سچا اور برحق نبی تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ کی تمام کتابوں پر، صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی جو غائبانہ مخلوق ہے، نوری مخلوق، فرشتے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ہم تو جنات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ہم تو شیطان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے وہ، اور اس کا وجود ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، یہ کوئی برائی کا سیمبل نہیں ہے، شیطان جو ہے وہ کوئی برائی کی مثال نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے برائی کو شیطان قرار دیا، نہیں، شیطان کا الگ اپنا باقاعدہ وجود ہے، اس کا وجود ہے، وہ جیسا بھی وجود ہے، اور پھر آگے اس کی اولادیں ہوئیں اور بہت شیطان، قرآن کریم نے شیاطین کہا ہے نا، شیطانوں سے شیاطین، شیطانوں سے، تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، باقی وہ برائی ہے، وہ شر ہے، وہ جہنم جانے والا ہے، وہ اپنی جگہ بالکل، لیکن اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس کا وجود ہے، اور اس کا قیامت تک کے لیے وجود ہے، قیامت تک کے لیے اس کا وجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملی ہے، زندگی ملی ہے، اور قیامت تک اس نے باقی رہنا ہے۔ والذین آمنوا باللہ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور وہ تفریق نہیں کرتے، بینا درمیان، احد کسی ایک کے بھی، منہم ان میں سے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جلد ہی ان کا اجر، ان کا صلہ، ان کا بدلہ عطا فرمائیں گے، وکانا اور ہیں اللہ تعالی غفوراً بخشنے والے، رحیم